رات شب معراج تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عروج تک پہنچایا کہ کسی اور کو وہ مقام نصیب نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا جلوہ دکھایا، اور حضور نے اپنے جسم کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے جلوے کو دیکھا، اور اسی دیکھنے کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، ما زاغ البصر وما طغى، کہ جب میرا محبوب مجھے دیکھ رہا تھا تو میرے نبی کی، میرے حبیب کی آنکھ بھی نہیں جھپکی، آنکھ بھی نہیں جھپکی۔ جب حضور اللہ کی خاص بارگاہ میں پہنچے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں جب نور میں دوڑ رہا تھا اکیلا رہ گیا، نہ جبرائیل ساتھ ہے نہ رف رہا، اب ہر طرف نور ہی نور ہے، تو اب اس میں مجھے تھوڑی سی پریشانی سی ہوئی، کدھر جاؤں گا، کہ وہاں جہت بھی کوئی نہیں تھی، سمت بھی کوئی نہیں تھی، کوئی سنگ منزل بھی نہ تھا، کدھر جاؤں گا۔ اتنے میں آواز آتی ہے، قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد رک جاؤ، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں میں نے یہ گمان کیا کہ صلاۃ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تو نماز پڑھنے سے پاک ہے۔ پھر آواز آتی ہے، هو الذی یصلی علیکم ورحمتہ، کہ اے حبیب آپ کا رب اور سارے فرشتے آپ پر صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں۔ پھر حضور اللہ کے خاص حضور میں داخل ہوئے، جب اللہ کی خاص قربیت حضور کو نصیب ہوئی، پھر کیا ہوا، اللہ نے اجمالاً اس کا ذکر یوں قرآن پاک میں بیان فرمایا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنی تھی وہ کی، اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنی تھی وہ کی۔ اب وہ جو وحی اللہ نے کی اور حضور کو عطا کی، وہ جبرائیل تو نہیں لے کے آئے، وہ جبرائیل کو بھی نہیں پتا، وہ جبرائیل، وہ راز کی باتیں ہوتی ہیں نا، محب حبیب کی آپس میں راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنی تھی وہ کی۔ پھر حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ایک کلام پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پڑھتے ہیں نا التحیات، یہ معراج میں عطا ہوا، یہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں، جب خاص اللہ کی بارگاہ میں حضور پہنچے تو حضور نے آگے سے عرض کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، جب یہ یعنی تمام جانی مالی بدنی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ نے جب یہ سنا تو پھر اللہ نے آگے سے کیا کہا، السلام علیکہ ایہا النبی، اے میرے پیارے نبی تجھ پر سلام ہو، اے میرے پیارے نبی تجھ پر سلام ہو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ اور یہاں میں یہ بھی ایک بات عرض کرتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کے جلوے کو دیکھا، یہ پوری ذات کو نہیں دیکھا، پوری ذات کو بولیے نہیں، کہ اللہ کی پوری ذات کو دیکھنا ممکن ہی نہیں، جلوے کو دیکھا۔ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کوئی بندہ آپ صرف اس کا جا رہا ہو، صرف اس کا چہرہ دیکھیں، باقی اس کے ہاتھ میں کیا تھا کیا نہیں تھا آپ نہ دیکھ پائیں، آپ یہ کہیں میں نے چہرہ دیکھا لیکن اس کا باقی جسم میں نے نہیں دیکھا، بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، تمثیل سے اللہ پاک ہے، جسم سے پاک ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا جلوہ دکھایا، اور حضور نے سر کی آنکھوں سے دیکھا، حضور نے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر جب حضور آنے لگے اللہ نے پھر تحفے عطا فرمائے، اور وہ تحفہ کیا تھا، اے میرے حبیب آپ اپنی امت کے پاس جائیے، جو آپ کا امتی ایک نیکی کرے گا میں اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا کروں گا، 10 نیکیوں کا ثواب عطا کروں گا۔ اب حضور بڑے خوش ہوئے، پھر دل میں یہ آیا کہ گناہ کر لیا، اس کا کیا، فرمایا نہیں حبیب، ایک گناہ کرے گا تو گناہ ایک ہی لکھوں گا،
گناہ ایک ہی لکھوں گا، لیکن گناہ کی بعد پھر نیکی کر لی، اس نیکی کے بدلے میں پچھلے گناہ کو بھی معاف کر دوں گا، پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ پھر 50 نمازیں تحفے میں ملی۔ کتنی نمازیں؟ اور یہ کون سا تحفہ ہے؟ جب حضور اللہ کی خاص بارگاہ میں پہنچے تو حضور نے اپنے لیے اور ہمارے لیے 50 نمازوں کا تحفہ لیا۔ کہ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے، مومن کی معراج نماز ہے۔ تو یہ 50 نمازیں ملی۔ اب جب سدرۃ المنتہا سے نیچے آئے تو وہاں چوتھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ علماء نے یہاں پر بھی بحث کی، بات کی، بڑی پیاری بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں ملے؟ موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں ملے؟ موسیٰ علیہ السلام اس لیے ملے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی، ربی آرینی، یا اللہ اپنا آپ تو دکھا، اپنا آپ تو دکھا۔ جواب ہے لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا میرا حبیب جب مجھے دیکھے گا نا، جب میرا حبیب مجھے دیکھے گا تو جب مجھے دیکھ کے واپس آئے گا وہاں پر کھڑے ہو جانا، اس کو دیکھ لینا جو مجھے دیکھ کر آیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے تھے۔ عرض کی حضور آپ اللہ کی خاص بارگاہ سے آئے، کیا تحفے میں ملا؟ حضور نے فرمایا یہ بھی ملا، یہ بھی ملا، 50 نمازیں بھی ملی۔ عرض کی حضور یہ میں بنی اسرائیل پر آزما چکا، یہ نماز نہیں پڑھتے، حضور کم کروا لیجئے، کم کروا لیجئے۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ کی خاص حضور میں گئے۔ ایک دفعہ تو آ گئے نا، پھر اللہ کی خاص بارگاہ میں پہنچے، جا کر عرض کی یا باری تعالیٰ یہ 50 زیادہ ہیں، میری امت پر بوجھ ہوگا، یا اللہ کم کر دے۔ 5 کم ہو گئی۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، کتنی کم ہوئی؟ 5 کم ہو گئی۔ آقا اور کروا لیجئے، اور کروا لیجئے، جیسے آپ کہیں گے نا آپ کا رب ویسے کرتا جائے گا، اور کروا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پہنچے اللہ کی خاص بارگاہ میں، یا باری تعالیٰ کم کر دیں، زیادہ ہیں، 45 بھی زیادہ ہیں، نہیں پڑھ پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درخواست کو قبول کیا، 5 اور کم ہو گئیں۔ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام ملے، کتنی رہ گئیں؟ 40۔ آقا پھر جائیے۔ گویا کہ علماء نے یہاں یہ بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دیکھنے کو دل کر رہا تھا کہ وہ کیا تجلیاں تھیں، وہ بار بار حضور کی اس تجلی جو خاص اللہ ہر دفعہ حضور پر فرماتا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھ رہے تھے، اس تجلی کو دیکھ رہے تھے۔ پھر حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، پھر 5 کم ہوئی۔ یہ بتانے میں، بیان کرنے میں آسان، لیکن تھوڑا سا گہرائی میں آپ جائیں، وہ کیا منظر ہوگا کہ آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ محبوب تیرا گھر ہے، جب مرضی آؤ۔ اور اعلیٰ حضرت نے کر ہی کمال دیا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب 5 اور کم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر ملے، کتنی کم ہوئی؟ 5، 35 رہ گئیں۔ آقا بنی اسرائیل پہ آزما چکا، بڑی ان کی قبلی تبلیغ، نہیں پڑھتے، اور کم کروا لیجئے۔ کرتے کرتے 9 چکر لگے، 9 مرتبہ حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، ہر دفعہ جلوے کو دیکھا، اللہ سے کلام کیا۔ 5 کم ہوتی رہیں، 5 کم ہوتی رہیں، 45 کم ہو گئیں، 5 رہ گئیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے پھر دیکھا نا کہ 5 رہ گئیں، پھر عرض کی حضور یہ بھی کروا لیجئے، یہ بھی کروا لیجئے، یہ لوگ نہیں پڑھتے، یہ بھی کم کروا لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے موسیٰ یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، اور مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے حبیب یہ میں نے 45 کم تو کر دی، لیکن تیرا جو کوئی امتی 1 نماز ادا کرے گا میں اس کو 10 نمازوں کا ثواب دوں گا، اور جو دن میں 5 نمازیں ادا کرے گا میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ فرمایا یہ تعداد میں کم ہو گئی،
لیکن ان کا جو مقام ہے، ان کا جو رتبہ ہے، اس کا جو اثر ہے، اس کا جو ثواب ہے، وہ پورے کا پورا اس ثواب میں کمی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے حبیب وہ تیری امت ہے، وہ تیری امت ہے، اس لیے ثواب میں کمی نہیں۔ تیرا جو کوئی امتی دن میں 5 نمازیں پڑھے گا، میرے اس تحفے کو قبول کرے گا، فرمایا اسے میں 50 نمازوں کا تحفہ عطا کروں گا، اسے 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ اب مجھے بتائیے، یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ بتائیے گا اور دل سے سوچئے گا کہ ہمارا کوئی بہت ہی قریبی دوست ہو، ہمیں کوئی چیز وہ تحفے میں دے اور ہم تحفہ لے لیں اس سے، پھر تحفے کو ہم ایسے پھینک دیں، اس کو لیں، بعد میں پھر دوست سے ملا اس وہ تحفہ دیکھ لے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی کہ یار میرے تحفے کی قدر ہی نہیں، میرے تحفے کو اس نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، میرے تحفے کو کوئی اس نے رکھا ہی نہیں احترام کہ میں نے اتنی محبت سے اس کو تحفہ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ نمازیں کسی بندے کا تحفہ نہیں ہے، کسی بشر کا تحفہ نہیں ہے، یہ تحفہ ہے اللہ رب العالمین کا ہے، جو ہمارے لیے حضور لے کر آئے۔ میرے بھائیوں، اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا۔ اور نماز پڑھنے کی برکات کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو، اس میں کوئی شخص 5 مرتبہ غسل کرے، نہا لے، اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ، نہیں، اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ جب میرا کوئی امتی نماز پڑھتا ہے، پھر اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، پھر جب ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے، وہ ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب وہ رکوع میں جاتا ہے، کچھ گناہ گر جاتے، جب سجدے میں جاتا ہے، سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ پھر جب بندہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے اور پھر نماز مکمل کر لیتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، اس کے گناہ تو سارے گر گئے، کیا ہم دوبارہ اس کے سر پہ رکھ دیں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں فرشتوں، اس کے گناہ اس کے سر پر نہیں رکھنے، اس نے میرے تحفے کی قدر کی ہے، میرے محبوب کی سنت کو اپنایا ہے، میں نے اس نماز کی برکت سے اس کے ان سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر عصر کا وقت آتا ہے، عصر سے پہلے کے گناہ معاف، مغرب کا آتا ہے، مغرب کی نماز ادا کرتا ہے، مغرب سے پہلے کے گناہ معاف، عشاء کی نماز کا وقت آیا، مومن عشاء کی نماز پڑھتا ہے، عشاء سے پڑھنے سے اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف۔ فرمایا جب وہ اپنے بستر پر جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ بالکل پاک صاف ہو کر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، گناہ کر بیٹھا ہوں، گناہ ہو چکا ہے، آقا مجھے دنیا میں سزا دے دیجئے، آخرت کی سزا بڑی کٹھن ہے، میں آخرت میں دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر پاؤں گا، آقا دنیا میں اس کی سزا دے دیجئے، حد جاری کر دیجئے۔ میرے آقا خاموش رہے، پھر وہ اٹھے تھوڑی دیر کے بعد، میرے آقا پھر خاموش رہے، اتنے میں نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، تکبیر ہوئی، حضور نے نماز پڑھائی، وہ صحابی انہوں نے بھی پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور نے پھر پوچھا، وہ کہاں پر ہے جو کہہ رہا تھا کہ میں گناہ کر چکا ہوں، حد جاری کر دیا؟ آقا میں ہوں، مجھے سزا دے دیجئے، میں دنیا کی سزا بھگتنے پر راضی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ آقا پڑھی ہے۔ فرمایا جا، اللہ نے نماز کی برکت سے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ صحابی آگے سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انعام جو ہے کہ نماز پڑھنے کی برکت سے میرے گناہ معاف ہو، یہ صرف میرے لیے خاص ہے یا آپ کی ساری امت کے لیے خاص ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انعام میری ساری امت کے لیے ہے کہ میرا جو کوئی امتی اللہ کے آگے جھکے گا، نماز پڑھے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آئیے اس جمعۃ المبارک کی اس متبرک ساعات میں ان گھڑیوں میں تہیا کیجئے، انشاءاللہ آئندہ کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، اللہ کے تحفے کی قدر کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر اظہار کیجئے، انشاءاللہ آئندہ سے کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، با جماعت نماز پڑھیں گے۔ اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی پیارا ہے
جو گرم نرم بستر چھوڑ کر صبح کے وقت پانی سے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، وہ بندہ اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے۔ خدا را چنے ہوئے بندے بنے، چنے ہوئے بندے بنے، اللہ کے پیارے بنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضور راتوں رات اتنی سیر کر کے جنت کا مشاہدہ کیا، دوزخ کا مشاہدہ کیا، آپ واپس آ گئے اور حرم پاک میں سو گئے۔ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکہ والوں سے کہا کہ آج رات میں بیت المقدس گیا، مسجد اقصیٰ میں گیا، وہاں سے میں ساتوں آسمان کی سیر کی، لا مقام پہ گیا، اپنے رب کا جلوہ دیکھا اور میں واپس آ گیا۔ اب جو قریش مکہ والے تھے اب وہ کہنے لگے کیا ہو گیا محمد کو، اب یہ تو عجیب سی بات کرنے لگ گیا۔ میرے آقا نے اس کا خدشہ بھی ظاہر کیا تھا۔ جب حضور نیچے آ رہے تھے نا، عرش سے نیچے آ رہے تھے، تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل، جو میری قوم ہے وہ مجھ پر تہمت باندھے گی، اس بات کو سچا نہیں سمجھے گی کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی میں نے سیر کر لی، یہ مجھے جھٹلائے گی۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے یہ عرض کی آقا کوئی آپ کو جھٹلائے یا نہ جھٹلائے، ابو بکر صدیق آپ کی ضرور تصدیق کرے گا، ابو بکر صدیق آپ کی ضرور تصدیق کرے گا، کیونکہ صدیق اکبر حضور کے خاص دوست تھے، مکہ میں حضور پر اپنی جان قربان کرنے والے وہ صدیق اکبر تھے۔ اب ابو جہل کو موقع ملا، کہنے لگا لو بھئی اب تو صدیق اکبر تو یہ بھی محمد سے کٹ جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مزید کمزور ہو جائیں گے، ہم ان کو دبا لیں گے۔ اب ابو جہل گیا صدیق اکبر کے پاس، اے ابو بکر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ بیت المقدس کیا، دیکھو نا ہم میں سے اگر کوئی بیت المقدس مسجد اقصیٰ جاتا ہے تو ہمیں پورا جانے کو 1 مہینہ لگتا ہے، پھر وہاں سے واپس آنے کو 1 مہینہ لگتا ہے، یہ 2 مہینے کی مسافت ہے۔ اے ابو بکر کوئی ایسا کہے تو یہ ممکن ہے؟ تو کہنے لگے نہیں یہ تو ممکن نہیں، ابو بکر یہ تمہارے نبی محمد نے کہا ہے۔ اچھا میرے نبی نے کہا ہے؟ اچھا میرے نبی نے اگر کہا ہے تو سچ کہا ہے، سچ کہا ہے۔ یہ تو بیت المقدس مسجد اقصیٰ تو یہ ہے، میں تو اس سے بھی کہ آگے کی حضور کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی وقت سے صدیق اکبر کا لقب صدیق بنا، تصدیق کرنے والا جو سچا ہے۔ پھر ان کافروں نے کہا اب آپس میں چہ مگوئیاں شروع ہوئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کہنے لگا مجھے بیت المقدس مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی میں ہر چیز سے باخبر ہوں، ہر چیز سے باخبر ہوں، میں سب سے زیادہ مجھے پتا ہے اس کے کتنے ستون ہیں، مجھے پتا ہے کس دیوار پہ کیا لکھا ہے، مجھے پتا ہے کون سی جگہ کہاں پر ہے، کتنے دروازے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں آپ بادشاہی مسجد گئے ہوں گے، ضرور گئے ہوں گے، کسی اور بڑی مسجد میں گئے ہوں گے، آپ نے مسجد کو دیکھا، کبھی کسی نے ستونوں کو بھی گنا؟ بولیے، ستونوں کو تو کوئی نہیں گنتا، یہ دروازوں کو تو کوئی نہیں گنتا، یہ دروں کو تو کوئی نہیں گنتا۔ اب ان کے امتحان تھا نا، اب حضور سے کہنے لگے، سارے مکہ والے اکٹھے ہو کر آ گئے، کہنے لگے یا محمد میں مسجد اقصیٰ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، آپ نے یہ بات کی ہے کہ میں مسجد اقصیٰ گیا، میں نے وہاں نبیوں کی امامت کی، مجھے بتائیے مسجد اقصیٰ کے کتنے ستون ہیں، کتنے ستون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میری اس وقت توجہ نہیں گئی تھی، کیونکہ انبیاء آپ پر صلاۃ والسلام پڑھ رہے تھے، انبیاء سے آپ سلام مصافحہ کر رہے تھے، سلام کا معاملہ تھا، فرمایا میری اس وقت توجہ نہیں رہی تھی، اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، فرمایا اسی وقت میں نے گن کر بتا دیا فلاں ستون فلانی جگہ پر، فلاں ستون فلانی جگہ پر، اتنے اس کے درے ہیں، اتنے اس کے دروازے ہیں۔ وہ کہنے لگا واقعی محمد جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، وہ سچ فرمایا ہے، محمد واقعی یہ صحیح بتا رہا ہے۔ پھر آگے کہنے کہ ہمارے قافلے بھی تھے اس رستے میں، کیا تم نے ہمارے قافلوں کو دیکھا؟ حضور نے فرمایا ہاں دیکھا، تمہارا ایک قافلہ جا رہا تھا، ان میں ایک اونٹ تھا وہ گم ہو گیا تھا، گم ہو گیا تھا، اس اونٹ کو ڈھونڈ رہے تھے، پھر میں نے اس سے آگے ایک قافلہ دیکھا، وہ ان کی سرخ اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، پھر اس سے میں نے ایک اگلا قافلہ دیکھا، وہ قافلہ ایسا تھا کہ وہاں پانی پڑا ہوا تھا، وہ پانی کسی نے پی لیا تھا۔
اب یہ نشانیاں حضور نے بتائیں، اور پھر یہ بھی حضور نے بتایا فلاں چرواہا فلاں اونٹ کو پکڑے ہوئے تھا، فلاں چرواہا فلاں اونٹ کو پکڑے ہوئے تھا، اور وہ قافلہ بدھ کے دن وہ قافلہ مکہ پاک وادی سنیہ میں پہنچ جائے گا۔ اب یہ بات حضور نے کر دی، اب پیر کا دن تھا نا، وہ پیر کے دن شب معراج ہوئی، معراج حضور کو نصیب ہوئی، فرمایا بدھ کے دن وہ سارے قافلے وادی سنیہ میں پہنچ جائیں گے۔ اب سارے بدھ کے دن صبح کے وقت چلے گئے وہاں پر، دوپہر آئی قافلے نہیں پہنچے، عصر کا وقت آیا قافلے نہیں پہنچے، سورج غروب ہونے والا تھا، میرے آقا نے دعا کر دی، یا باری تعالیٰ تیرے محبوب کی حقانیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ قافلے پہنچ جائیں، سورج ٹھہر گیا۔ تفاسیر میں آتا امام بہقی نے رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے لکھا اس وقت سورج رک گیا جب قافلے پہنچے تب سورج غروب ہوا۔ فرمایا اس وقت سورج غروب ہوا تھا کہ بدھ کے دن جب غروب ہونے لگا حضور نے دعا کی تھی، سورج رک گیا تھا۔ ایک یوشع بن نون کے لیے سورج رکا تھا، اور ایک سورج جو واپس آیا تھا مولا علی کے لیے واپس آیا تھا۔ پھر جب وہ قافلہ پہنچا، کافروں نے پوچھا ان قافلے والوں سے تمہارا کوئی اونٹ ہاں گم ہوا تھا، تمہیں کس نے بتایا؟ ایک کہنے لگا تمہاری سرخ اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹی تھی، ہاں ہماری سرخ اونٹنی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ تو کہنے لگا پیالے میں کوئی پانی تھا؟ اب پانی تو بڑا نایاب ہوتا تھا اس وقت، ہاں یار میں نے پانی پیالے میں ڈالا لیکن کوئی پی گیا تھا پتہ نہیں چلا۔ اب سارے قافلے والے کہنے لگے تمہیں یہ باتیں کس نے بتائی؟ یہاں تو ہم سے پہلے کوئی پہنچا نہیں۔ کہا اسی نے بتائی جسے آج محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کے اس معراج کو، کی حقانیت کو ثابت کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی الفت و محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو یہ جو حضور نے جنت میں مشاہدہ کیا، دوزخ کا مشاہدہ کیا، وہاں کن لوگوں کو دیکھا، وہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے اور ہم سب کو معراج پاک کی جو خصوصیات حضور کو نصیب ہوئی اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔